کہ مسلمانوں کی جو یہ جائیدادیں ہیں ان جائیدادوں کو محفوظ کر کے مسلمانوں کے حوالے کیا جائے۔ پھر سن 1952 عیسوی میں جب کانگریس کی حکومت آئی تو اوقاف کے سلسلے میں انہوں نے پھر قانون کو بنایا، پھر یہ قانون بنتے رہے۔ موجودہ حکومت نے جو قانون بنائے وہ مسلمانوں کے بالکل خلاف ہے۔ یہ مسجد ہے، مسجد کی کمیٹی میں وہی لوگ ہوں گے جو مسلمان ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو واقف ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو آپ کے اس گاؤں میں رہنے والے لوگ مسلمان ہیں، وہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے، اس کے مطلب جو زمین واقف ہے وہی اس کے متولی ہوں گے۔ لیکن اس بدبخت نے، موجودہ حکومت نے یہ کوشش کی ہے کہ وقف کی اس جائیداد کو ہڑپ لیا جائے اور مسجد کی کمیٹی میں ہندو بھی اس میں ایک ممبر ہوگا اور ایکٹیو ممبر ہوگا۔ قبرستان کی کمیٹی میں غیر مسلم اور کافر بھی ایکٹیو ممبر ہوگا۔ عیدگاہ کی جو آپ کی کمیٹی ہوگی اس کمیٹی میں بھی ایک کافر، ایک غیر مسلم اور ہزاروں معبودوں کو پوجنے والا، باطل طاقتوں کے، باطل قوتوں کے سامنے سجدہ کرنے والا بھی آپ کی مسجد کے اس ممبر کا، اس محراب کا ممبر بھی۔ بتائیے آپ اسے کیسے قبول کریں؟ کیا آپ قبول کریں گے اس بات کو؟ یا کوئی دوسری قوم یہ قبول کرے گی؟ کوئی قوم قبول نہیں کرے گی کہ ہمارے اس ان چیزوں میں دوسرے کمیونٹی کے لوگ شریک ہو جائیں، کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اوقاف کی جائیداد کا ذمہ دار ضلع کا کلکٹر ہوگا۔ ضلع کا کلکٹر جو فیصلہ کرے گا اس فیصلے کو ماننا ہوگا۔ اگر یہ وقف ترمیمی بل جو پیش کیا جا چکا ہے پارلیمنٹ میں اگر یہ پاس ہو گیا تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ سے زمین کا، مسجد کی زمین کا، عیدگاہ کی زمین کا، قبرستان کی زمین کا، اوقاف کی زمین کا کاغذ مانگا جائے گا۔ ہمارے گاؤں میں کتنی مرتبہ آگ نے گاؤں کو جلا کر راکھ کر دیا ہے، سیلاب نے لوگوں کی چیزوں کو ڈبو کر رکھ دیا ہے، اور زلزلے نے تمام چیزوں کو کھا لیا ہے، اور دیمک نے کاغذات کو چاٹ لیے ہیں۔ میرے بھائی، کیا وہ کاغذات ہم جمع کر کے دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ دیمک نے کھا لیا، آگ نے جلا دیا، سیلاب نے بہا لے گیا، اور ایسی بے شمار حادثات آئے جس کی وجہ سے ہمارے پاس کاغذ نہیں۔ جب آپ کاغذ نہیں دیں گے تو یہ آدمی، یہ حکومت کا چٹو پٹو آئے گا بولڈوزر لے کر اور آپ کی مسجد کو زمین سے اکھاڑ کر پھینک ڈالا جائے گا، اور آپ کچھ بولنے کے لائق اور حقدار نہیں۔ میرے بھائیو، وقف ترمیمی بل سے متعلق علماء نے بے شمار کوششیں کی۔ ان لوگوں نے چاہا کہ بیٹھ کر بات کر لی جائے، حکومت سے وقت لیا، حکومت سے بات کی گئی، لیکن یہ ایک ٹانگ کا مرغا ہے، کوئی بات کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جب یہ بات تیار نہیں ہے سننے کے لیے تو ہمارے علماء نے، بڑے بڑے علماء نے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر باوقار فقیہ اصل حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی اور جمعیت علماء ہند گروپ الف کے حضرت مولانا سید ارشد مدنی اور باقی حضرت مولانا محمود حسن، حضرت مولانا محمود صاحب مدنی، اور اسی طریقے سے شیعہ کے کمیٹی کے ذمہ دار، اسی طریقے سے سنی وقف کے کمیٹی کے ذمہ دار مولانا عبید اللہ سعدی نائب صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور مولانا عبد الرحیم مجددی جنرل سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، اور قاسم رسول جو اس وقت آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ دار ہیں، اور ان تمام لوگوں نے منانے کی کوشش کی، نہیں مانا۔ اخیر میں آ کر فیصلہ ہوا کہ ہم اس حکومت کے خلاف دھرنا دیں گے، اور سب سے پہلا دھرنا دلی کے جنتر منتر پر ہوا۔ وہ لوگ اس دھرنے پر بیٹھے تھے جن کے ہاتھ سے کبھی قلم نہیں چھوٹتا تھا، لیکن وہ دھرنے میں گئے۔ یہ سارے بزرگوں کے نام جو میں نے گنایا ہے سب لوگ دھرنے میں گئے، دھوپ کی تپش کو برداشت کیا، اور حکومت کے سامنے یہ بات کہی، ہم تمہارے اس بل کو پاس نہیں ہونے دیں۔ حکومت نے کہا کہ جلیان باغ، کسی آدمی نے کہا کہ ہم جلیان باغ والا بنا دیں گے، کہا علماء نے کہ تمہارے گولیاں تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا سینہ ختم نہیں ہو۔ ہم اس بات کو تو قبول کر سکتے ہیں کہ ہمارے سینوں پہ گولیاں چلائی جائیں،
لیکن یہ کبھی قبول نہیں ہو سکتا ہماری مسجدوں، ہمارے مدرسوں، ہمارے خانقاہوں اور ہمارے ان تمام چیزوں کو تم چھیننے کی کوشش کرو۔ علماء کرام نے آواز لگائی اور شد و مت کے ساتھ آواز لگائی، پارلیمنٹ کا ایک ایک حصہ ہل گیا اور ڈر گیا، اور اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اور تمام تنظیموں نے مل کر آپ کے بہار کے دوسرے نمبر پر بہار کو یہ فخر حاصل ہے، وقف ترمیمی بل سے متعلق جو دوسرا دھرنا ہوا وہ بہار میں ہوا، اور بہار کے گردنی باغ میں ہوا، اور گردنی باغ کے دھرنا استک پر ہوا، اور وہ سارے کے سارے لوگ گئے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری مولانا عبدالرحیم مجددی موجود رہے، امارت شریعہ کے موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا احمد ولی فیصل موجود رہے، آل انڈیا ملی کونسل کے نائب صدر اور کارگزار صدر حضرت مولانا انیس الرحمان قاسمی موجود رہے، بہار کے آل انڈیا ملی کونسل کے جنرل سیکریٹری مولانا مفتی نافع عارفی موجود رہے، اور اس طرح سے سیاسی قائدین بھی موجود رہے، علماء بھی موجود رہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، یہ تو ہو سکتا ہے، ہم علماء نے یہ اعلان کیا اور حضرت مولانا کی کا بیان سنیے سوشل میڈیا پر، یہ تو ہو سکتا ہے ہم تمہارے راستوں کو روک لیں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وقت ترمیمی بل پارلیمنٹ میں پاس ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، علماء جب کبھی اس بات کے لیے آواز لگائے تو آپ اس آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ انشاءاللہ ہم لوگ ہاتھ اٹھا کر بولیے انشاءاللہ، زوردار انداز سے بولیے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مسجدیں باقی رہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عیدگاہ باقی رہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قبرستان باقی رہے، آپ کو بیدار ہو کر آنا ہوگا اور زندگی کا ثبوت دینا ہوگا۔ اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے، جمعیت علماء ہند نے، امارت شریعہ نے، سنی وقف بورڈ نے، اس طرح کے جتنے بورڈ ہیں، علماء ہیں، خانقاہ ہیں، اگر وہ آپ کو آواز لگائے ایک مرتبہ میں، ہم بوریا بستر لے کر اپنے گھروں سے سڑکوں پر بیٹھ کر رب کائنات کے سامنے اپنی التجا رکھتے ہوئے کہیں گے، اے اللہ یہ تو ہو سکتا ہے میری جانیں چلی جائے، یہ تو ہو سکتا ہے